ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین، کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے نا ہماری زندگی، یہ دن کتنی تیز رفتاری کے ساتھ اپنے منزل کی جانب گامزن ہے۔ دیکھیے کوئی سرگوشی کر رہا ہے میرے کانوں میں، دیکھیے کوئی کہہ رہا ہے، مجھے جھنجھوڑ کر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، محبت سے سمجھا رہا ہے کہ عزیز ابھی تو نے رمضان المبارک کا استقبال کیا تھا اور ابھی کچھ ہی دن میں الوداعی لے لے گا، اب مجھے بتا تو نے رمضان کا حق کیا ادا کیا، کلمہ طیبہ کا تقاضا تو نے مکمل کیا، آخر کتنے فرائض ادا کیے، کتنے دل مکمل طور پر تراویح کی نماز ادا کی، کتنے رکعت بیٹھ کر پڑھا اور کتنے کھڑے ہو کر، اور کتنی رکعت صرف پچھلی صفحات میں بیٹھ کر اور دیکھ کر گزار دی۔ ارے پگلے عزیز بتا تو صحیح، وہ دیکھ جس کا استقبال تو شاندار انداز میں کیا تھا، لطف لے لے کر کیا تھا، رمضان کی برکتوں اور رحمتوں اور مغفرت کی راتوں کو لوٹنے کا ارادہ کیا تھا، سحری اور افطار کی تیاریوں کے لیے سارے مارکیٹ یہ کر دیے تھے، افطاری میں کھجور کے الگ الگ قسم کو نوش کرنے کے لیے مرے جا رہا تھا، وہ دیکھ تجھے چھوڑ کر جا رہا ہے، اب بتا تو صحیح کہ اپنے رب کو تو کتنا راضی کیا۔ سارا سال بس تو چغلی کرنے میں گزار دی، بھائی کی غیبت کرنے میں، پڑوسی کو تکلیف پہنچانے میں، جھوٹ بولنے میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، نمازیں قضا کرتے ہوئے بیوی کو ستایا تو کبھی ماں کو دھمکایا، باپ کی نہیں مانی، رشتہ داروں سے دور دور بھاگتا رہا، نہ صلہ رحمی کا پتہ، نہ محبت و الفت کو ایک دوسرے میں بانٹنے کا تجھ میں ہے نشہ، ایک دوسرے کی گرہباں کو معمولی باتوں پر چاک کرتا رہا، بڑا مولوی بنا گھومتا رہا، فتویٰ بازی کرنے میں رتی برابر دیر نہیں کرتا، کسی بھی مسلک اور نسبت والے کو جھٹ سے کافر بولنے میں تجھے ایک سیکنڈ نہیں لگتا، بزرگان دین کی کبھی عزت نہیں کی، علماء کرام کا کبھی اکرام نہیں کیا، اب مجھے بتا رمضان میں اب تیرا کیا رویہ رہا؟ ارے بتا تو صحیح پگلے۔ ناظرین، یہ سرگوشیاں مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے، میں بغلے جھانکتا ہوں اور ضمیر پر لگ رہے کچوکوں کی آوازوں کو دیکھتا ہوں تو میں خود کو اس جگہ رکھ کر سوچتا ہوں، تو من کہتا ہے ہاں ضمیر کی یہ سرگوشی صحیح ہے اور وہ صحیح کہہ رہا ہے، میرے اندر کا عزیز مجھے جھنجھوڑ رہا ہے، حقیقت بیانی کر رہا ہے کہ میں نے تو اپنا پورا سال ایسا ہی گزار دیا تھا، اب جواب دینے کو کچھ نہیں، لب ہیں کہ خاموش ہیں، زبان گنگ ہے، تو پھر ایک آواز آتی ہے، تو سن میں بتاتا ہوں تو نے رمضان میں کیا کیا، تو روزہ رکھ کر آنکھوں کی بددیانتی کی، تو روزہ رکھ کر زبان کی بددیانتی کی، تو روزہ رکھ کر آنکھ کان زبان سوچ اور تصور کے ساتھ خیانت کی، روزے کی حالت میں تو خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے چکر میں رہا، موبائل کے بدلتی سکرین پر نامحرم پر نگاہیں ڈالتا رہا، کرکٹ کے نام پر ننگا ناچ دیکھتا رہا، کتنے فلمیں دیکھی، کتنے ڈرامے دیکھے، ٹائم پاس کے نام پر کتنے نئے نئے گیمز موبائل میں اپلوڈ کر کے کھیلتا رہا، ارے تو بتا تو صحیح چپ کیوں ہے، زبان سے بولتا کیوں نہیں، ہاں کے پاڑے کیا دیکھ رہا ہے؟ تجھے پہچان ہے کہ تو کون ہے؟ ماہ رمضان کیوں آیا تھا؟ تجھے جھنجھوڑنے کے لیے، تجھے تیری پہچان بتانے کے لیے، تجھے پتا ہے اس مہینے کو صبر کا مہینہ کہا گیا، بابرکت مہینہ کہا گیا، شہر صوم کہا گیا، شہر عظیم کہا گیا، شہر المواسات کہا گیا، یہ دلوں کو گرما دیتا ہے، نرما دیتا ہے، باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہے، بندہ غور و فکر کرنے لگ جاتا ہے، جیسے ریت اور پتھر سورج حرارت جذب کر لیتے ہیں، ایسے ہی بندہ روزے کی حالت میں خود کو بنا لیتا ہے، یہ مہینہ گناہوں سے جسم کو دھو ڈالتا ہے، دلوں کو پاک صاف کر دیتا ہے، سحری میں برکت ہی برکت ہے، مسلسل سحری میں اٹھنے اور کھانے سے برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، ہر افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور یہ رمضان کے ہر رات میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، بخشش، مغفرت، موسلا دھار بارش ہوتی ہے اس کی، جس میں ایمانداروں کو گناہوں کی گندگی اور پلیدی سے پاک صاف ہونے کا ایک سنہرا موقع فراہم کیا جاتا ہے، تو جو شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے بلکہ اپنے نفس کو گناہوں کی نجاستوں میں غرق رکھے
وہ انتہائی بدبخت ہے اور بدقسمت ہے کہ اس میں وہ نیک اعمال کر کے اپنے بخشش نہ کروا سکا، گویا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ ماہ رمضان نے کہہ کر تجھے آوازیں لگاتا رہا اور تو اپنی تجارت میں مست رہا، ماہ رمضان تجھے آواز دیتا رہا اور تو اپنے ہی دنیا میں مگن رہا، تو بند ہوٹلوں میں چھپ چھپ کر چائے نوش کرتا رہا، سگریٹ نوشی کرتا رہا، کوئی مہذب دیندار روزے دار سامنے سے گزرا تو اپنے چہرے کو چھپاتا رہا۔ اے بدبخت، تیرے رب نے تجھ سے ان گناہوں سے چھٹکارے کے لیے شیطان کو جکڑ کر سمندر میں پھینک کر اپنی رحمت کی چادر تان کر تجھے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالنے کے لیے آفر پر آفر دیتا رہا، اور تو بدقسمت نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا رہا اور اپنے ہی نفسیاتی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اب بتا مجھے کہ قصور کس کا ہے، بتا تو صحیح کہ قصور کس کا ہے۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، وہ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا اور میں سکتے میں تھا۔ اچانک پھر اس کی سرگوشی لوٹ آئی۔ وہ سوال کر رہا تھا، تجھے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ نہیں؟ ان کی مشکلات کا کیا تمہیں پتہ نہیں؟ ان کے حالات کا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اس امت کے لیے وہ کتنا تڑپے، کتنا روئے؟ اچانک میں نے کہا، ہاں مجھے پتہ ہے، مجھے آج کی رات اٹھ کر میرے حبیب سے شکایت کر لینے دیں۔ پھر نہ جانے کیوں کہ میری زبان یکلخت چل پڑی، اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا۔ آپ کو ایک یتیم سمجھ کر کوئی دائی لینے کو تیار نہیں تھی، ہاں یتیم سمجھ کر، مگر انہیں کیا پتا کہ آپ وجہ تخلیق کائنات تھے۔ ہمیں وہ درد اور کوڑن بھی یاد ہے جس کو آپ نے 6 سال کی عمر میں اپنایا، وہ ابوا کا منظر اور آپ کی والدہ آمینہ کا انتقال کر جانا، اور پھر آپ کا قبر سے لپٹ لپٹ کر رونا۔ ہائے اللہ، ایک طرف باندی ہیں جو آپ کو کھینچ رہی ہیں اور دوسری طرف آپ ہیں کہ ماں کی قبر سے لپٹ لپٹ کر رو رہے ہیں۔ شاید کہہ رہے ہوں، اب کسے ماں کہہ کر پکارا جائے، اب کون ہے پوچھنے والا؟ ہاں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یاد ہے، مجھے یاد ہے آپ کا وہ زمانہ جب نبوت ملی تو چھپ چھپ کر تبلیغ کرنا۔ ہاں میرے حبیب، مجھے یاد ہے طائف کا سفر اپنوں نے ساتھ چھوڑا تو دل نے کہا کہ پڑوسیوں سے پوچھ لیتے ہیں، مگر ہائے قسمت، پتھروں سے لہولہان ییڑیوں نے جوتوں پر جب خون کی لکیر بنائی ہوگی تو جوتے کتنے تڑپے ہوں گے۔ طائف والوں کا ظلم اور آپ کی طائف والوں کو دعائیں اور پھر اپنے رب سے اپنے ضعف قوت اور قلت حیلت کی شکایت کرنا۔ اے اللہ کے رسول، ہمیں یاد ہے، ہم نے پڑھا ہے آپ کی سیرت کو، محسوس کیا ہے آپ کے درد کو، کڑن کو، آپ کے آنسوؤں کو، آپ کے صحابہ کو مارنا، تپتی ریت میں سلانا، کوڑوں سے مارنا، پیاسا رکھنا، سب یاد ہے ہمیں۔ حضرت بلال حبشی بھی یاد ہیں، حضرت عمار اور سمیہ بھی یاد ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہمیں یاد ہے کعبہ کی صحن کا وہ منظر جب آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں تو آپ کے پیٹھ پر عقبہ بن معیط اونٹ کی ووجڑی ڈال دیتا ہے، اونٹ کی وزنی ووجڑی کی وجہ سے آپ سجدے سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں، اور پھر حضرت فاطمہ آپ کی لخت جگر دوڑی ہوئی چلی آتی ہیں، ووجڑی کو نکالتی ہیں، پھر آپ کا حضرت فاطمہ کو لپٹ کر رونا، بلبلانا۔ ہمیں یاد ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یاد ہے وہ منظر جب آپ ایک بازار سے گزر رہے تھے تو ایک گستاخ نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی اور آپ اسی حالت میں گھر لوٹے اور آپ کی دختر حضرت فاطمہ سر سے مٹی نکالتے جاتی اور روتے جاتی، مٹی نکالتے جاتی اور روتے جاتی، اور پھر آپ کا دلاسا دینا بھی ہمیں یاد ہے، غم نہ کر، صبر کرو، اللہ تمہارے باپ کے ساتھ ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی سیرت کا لمحہ لمحہ مجھے یاد ہے، آپ کے چچا حضرت حمزہ کا مسلح کیا ہوا جسم ہمیں یاد ہے، اس کو دیکھ کر آپ کا تڑپنا ہمیں یاد ہے، حضرت وحشی کو معاف کرنا ہمیں یاد ہے، ہاں ہمیں یاد ہے، جنگ بدر کا منظر یاد ہے، 313 کے نہتے صحابہ کا لشکر یاد ہے، اور پھر رات میں آپ کا اللہ کے روبرو تڑپنا، بلکنا، اس امت کے لیے مانگنا، اور پھر صحابہ کی قربانیاں یاد ہے، میدان بدر بھی یاد ہے، جنگ احد بھی یاد ہے جہاں آپ کے دانت شہید کر دیے گئے، کفار قریش کی جنگ سے آپ کو جان سے مارنے کے لیے سازش رچنا، اور پھر رات کے آخری پہر آپ کا مدینے کے لیے ہجرت کے لیے نکلنا، کفار کا پیچھا کرنا، غار ہرا میں چھپنا، حضرت ابوبکر کا آپ پر جان نچھاور کرنا اور اہل مدینہ کا آپ کو استقبال کرنا اور ان کی مہمانی، ان کی میزبانی، اور پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر آپ کے رکنے کا فیصلہ، وہ سارے منظر ہمیں یاد ہیں۔
اے اللہ کے نبی، غزوہ خندق یاد ہے ہمیں، ہمیں وہ منظر بھی یاد ہے جب نزول وحی کے وقت پیش آیا، پھر آپ کا گھبرانا، گھر کی طرف لوٹانا، پہلے خاموش رہنا، پھر اماں ختیجہ کو بتانا، پھر آپ کو دلاسا دینا، وہ سارے مناظر ہمیں یاد ہیں۔ رات میں اٹھ کر امت کے لیے تڑپنا، پیٹ میں پتھر باندھنے کا منظر، بھوک سے تڑپنے کا منظر ہم نے دیکھا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے ہم نے آپ کی مکی اور مدنی زندگی کو، فتح مکہ بھی دیکھا ہے، فتوحات بھی دیکھے ہیں، اور پھر صحابہ کرام کی جانب سے آپ پر جان نچھاور کرنا بھی دیکھا ہے۔ صحابہ کا آپ کے جسم مبارک کے ہاتھ اور منہ سے گرنے والے پانی کو لپک کر جسم پر ملنے کا وہ منظر بھی ہمیں یاد ہے۔ وہ حجرہ بھی جب آپ کا آخری سفر تھا، حضرت عزرائیل پہنچ چکے تھے، حضرت جبرائیل سراہنے کھڑے تھے اور حضرت عزرائیل آپ کو لے جانا چاہتے تھے، مگر آپ آخری وقت بھی اسی امت کی فکر میں اس قدر ڈوبے تھے کہ اللہ سے جبرائیل کے ذریعے اپنی امت کی نگہبانی کا وعدہ لے کر آئے، پھر اس دنیا سے آپ پردہ فرما گئے۔ وہ منظر بھی ہمیں یاد ہے۔ ہائے رے قسمت، آپ ساری زندگی ہمارے لیے تڑپتے رہے اور ہم ظالم ہیں کہ ہر پل آپ کی سنتوں کی دھجیاں اڑاتے رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہاں اے اللہ کے رسول، ہم بڑے ظالم ہیں، ہم بڑے ظالم ہیں۔ ہم سے ناراض نہ ہونا، ہم سے روٹ نہ جانا، ہم سے روٹ نہ جانا۔ ناظرین، وہ آواز جو مجھے جھنجھوڑ رہی تھی، وہ صدا میرے ضمیر پر جو کچوں کے لگا رہی تھی، وہ یک لخت خاموش ہو گئی، اور میں اسی سناٹے میں سوچتا رہ گیا کہ ماہ رمضان آیا تھا روحانی تازگی کو بخشنے کے لیے، نمازوں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے اپنے گناہوں کی معاف کروانے کے لیے، مگر میں غفلت میں رہا۔ روزوں کے ذریعے بھوک کا احساس دلانے آیا تھا روزہ، شام، فلسطین، کشمیر، یمن، عراق، روہنگیا کے مظلوم لاچار ماں بہنوں، یتیم بچوں اور بوڑھوں کے بھوک کا احساس دلانے آیا تھا کہ بھوکا رہ اور محسوس کر اپنے بھائیوں کی بھوک کو، مگر میں ایسا نہیں کیا۔ رمضان آواز لگاتا رہا کہ رات کے پہر اٹھ کر عالم اسلام کے ناگزیر حالات کی شکایت کر اپنے رب سے، ظالم کی ظلم کی، جابر کی جبر کی اٹھا ہاتھ اور اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دعائیں کر، اپنے لیے، سب کے لیے، مگر میں گرم گرم لحاف اوڑھ کر سوتا رہا۔ سحری میں اٹھا بھی تو بادل ناخواستہ، اب رمضان چلا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، بقیہ ایام میں تیری رضا حاصل کرنے کی توفیق نصیب کر۔ واقعی ہم ظالم ہیں، تیرے تحفے کو، اس میں پنہاں رازوں کو ہم سمجھ نہ سکے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ نہ سکے، ان کے درد کو، کڑن کو ہم سمجھ نہ سکے۔ واقعی ہم ظالم ہیں، پوری دنیا ہمارے لیے خلا ہو گئی ہے، مگر ہمارے خلاف ہو گئی ہے، مگر ہمیں ہوش نہیں ہے۔ ہر جگہ مارا جا رہا ہے یہ مسلمان، مگر پھر بھی اسے احساس نہیں ہے۔ مارے جا رہے ہیں، مگر ہم ہیں کہ ابھی بھی نسبتوں، مسلکوں، علاقائی عصبیتوں کے ایک چکر میں ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کے لیے احادیث کھنگالنے میں پڑے ہوئے ہیں، اور دشمن ہے کہ پوری بربادی کا سامان تیار کر بیٹھا ہے۔ اے مالک، واقعی ہم ظالم ہیں، مگر تو سب سے زیادہ محبت کرنے والا، رحم کرنے والا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ تو رزاق ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، تو عیب سے پاک ہے، تو احد ہے، تو واحد ہے، مالک کائنات ہے۔ بس اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ماہ رمضان میں ہونے والے بھول کو، خطاؤں کو، سستی و کاہلی کو معاف کر دے۔ اے مالک کائنات ہمیں معاف کر دے۔